بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب انفاس العارفین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اسی کی سنہری کڑی آج آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل آپ حضرات کی خدمت میں کچھ نشستیں الحمدللہ پیش کی جا چکی ہیں، اور یہ جو ہے حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات وغیرہ ہے، آپ کے جو ہے کشف اور کرامات وغیرہ، مراقبے اور جذب کی کیفیت وغیرہ کی ساری باتیں اس کتاب میں ذکر کی جا رہی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ نشستیں اب تک آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں، رب تبارک و تعالی انہیں شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس بارگاہ میں ان تمام اقوال کو جو ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے، پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ و طفیل میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ آج جہاں سے درس کا آغاز ہے وہ عنوان ہے باران کرم منتظر دست دعا ہے، یعنی کرم کی بارش، دعا کے ہاتھ جو بلند کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کا انتظار کر رہی ہے، دعا کے ہاتھوں کا انتظار کر رہی ہے کرم کی بارش۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک علاقے میں بارش نہ ہوئی تو لوگوں نے میری طرف رجوع کیا، یعنی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لوگ آئے اور دعا چاہی، یعنی دعا کی درخواست کی۔ میں نے دعا مانگی تو بوندا باندی شروع ہو گئی، بارش کے جو ہے قطرات نازل ہونا شروع ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ موسلا دھار بارش کا نہ ہونا ہماری دیواروں کی کمزور لیپا پوتی کی وجہ سے، بارش اس لیے زوردار نہیں ہو رہی ہے کہ ہماری دیواریں بہت کمزور ہے، تو گویا تدبیر خداوندی ہماری دیواروں کے گرانے سے احتراز کر رہی ہے، یعنی خدا کی جو تدبیر ہے تو وہ ہماری دیواروں کو گرانے سے بچ رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی منشا اور اللہ تبارک و تعالی کی چاہت یہ ہے کہ ہماری دیواریں نہ گرے۔ لوگ جلدی سے گارا بنا کر لائے اور ہماری دیواروں کی لپائی شروع کر دی، یعنی دیواروں کی لیپا پوتی، دیواروں پہ گارا لگانا شروع کر دیا، تو فوراً ہی جو ہے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی بارش کو بھی نازل فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سارے مسائل کا حل فرماتا ہے۔ دعا جو ہے یہ تمام عبادتوں کا مغز بھی اس کو حدیث پاک کے اندر کہا گیا۔ اب دوسرا عنوان قائم کر رہے ہیں قوت تاثیر کا کرشمہ۔ فرمایا کہ تاثیر کی طاقت کا کرشمہ کیسا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اکبر آباد میں مرزا ابو العلا کے پیروکاروں، یعنی ان کے پیروی کرنے والوں میں علی قلی نامی ایک شخص تھا، جو اپنی توجہ اور تاثیر کی قوتوں کے سبب، اپنی توجہ اور تاثیر کی طاقتوں کی وجہ سے مشہور اور ان پر نازاں تھا، یعنی ان چیزوں پر وہ ہے جو ہے اس کو بڑا ناز تھا۔ تو ایک دن شیخ عبداللہ محدث کو میں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر کھڑے ہیں، مگر بار نہیں پار ہے۔ میں نے چاہا کہ اسے جو ہے اس غلط فہمی پر متنبہ کروں،
تو مگر یہ کہ شیخ عبداللہ محدث کو میں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر کھڑے ہیں، تو میں نے چاہا کہ اسے اس غلط فہمی پر متنبہ کروں، اس کی غلط سمجھ پر میں اس کو آگاہ کروں۔ تو میں نے اپنے اور علی قلی کے درمیان ایک بھاری پتھر رکھوا کر کہا کہ قوت تاثیر یہ ہے کہ اس پتھر کو اپنی طرف کھینچا جائے۔ جب پیمائش کی گئی یعنی جب ناپا گیا تو وہ پتھر علی قلی کے مقابلے میں چند انگل یعنی کچھ انگلیاں جو ہے زیادہ میرے قریب نکلا۔ تو شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر کھڑے ہیں، مگر یہ کہ بول نہیں پا رہے یا کچھ اس قسم کے الفاظ ہے جو یہاں پر بظاہر ہو سکتا ہے کہ کچھ سہو ہوا ہو۔ تو میں نے چاہا کہ غلط فہمی پر جو ہے متنبہ کروں تو میں نے جو ہے اپنے اور علی نامی شخص کے درمیان ایک بھاری پتھر رکھوا کر یہ کہہ دیا کہ قوت تاثیر یہ ہے کہ اس پتھر کو اپنی طرف کھینچو۔ تو جب ناپا گیا تو وہ پتھر جو ہے علی کے مقابلے میں، علی قلی جو نامی شخص تھا اس کے مقابلے میں کچھ انگلی جو ہے میرے زیادہ قریب تھا۔ تو بہرحال قوت تاثیر یہ ہوتی ہے کہ پتھر بھی جو ہے کھینچا چلا آتا ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں روشن ضمیری۔ فرمایا شیخ ایوب مراد آبادی ہمیں دیکھنے کے لیے آئے، ان کے آنے کا اصل مقصد ہمارا امتحان تھا۔ اپنے ساتھیوں، سواریوں اور سامان کو دور چھوڑائے اور خود اکیلے اجنبی وضع میں آئے، مطلب اجنبی رہن سہن کے اندر آ گئے۔ تو میں اس وقت تیر اندازی کر رہا تھا، تو میں نے انہیں دیکھتے ہی تیر اور کمان رکھ دیے اور کہا کہ خوب تشریف لائے، آئیے آئیے، خیر و عافیت ہے، یعنی آپ تو بہت عمدہ طریقے سے آئے ہو، عجیب و غریب آپ کے آنے کا انداز ہے، تو آئیے آئیے، خیر و عافیت ہے، یعنی کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ متعجب ہو کر کہنے لگے، تعجب زدہ ہو کر کہنے لگے، تعجب کے ساتھ کہنے لگے کہ میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں کبھی حاضر نہیں ہوا، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا تمہارا نام ایوب ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت والا نے کیسے معلوم کر لیا کہ میرا نام ایوب ہے؟ میں نے کہا کہ تمہاری صورت دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی۔ تب شیخ ایوب نے کہا کہ میں جان گیا ہوں، بلا شبہ یہ آپ کی کرامت ہے، یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آپ کی کرامت ہے، لیکن یہ تو بتائیے کہ جس کام کے لیے میں لشکر کے ساتھ جا رہا ہوں اس میں کامیاب ہوں گا یا کہ نہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد وہ لشکر میں چلے گئے اور جتنی بھی کوشش کی کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تو اس طرح سے یہ کہ روشن ضمیری اس طرح ہوتی ہے کہ ساری چیزیں جو ہے یہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں صید نہ چھوڑا زمانے میں، یعنی یہ کہ صید کے معنی تو شکار کے آتے ہیں، اور یہاں ایک محاورے کے طور پر یہ استعمال ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ محمد فاضل کے گھر کشتی کے لیے اکھاڑا بنا ہوا تھا جہاں پر کشتی لڑی جاتی ہے، اور وہاں ایک پہلوان اس کے بیٹوں کو کشتی لڑنا سکھاتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک بلند قامت اور انتہائی طاقتور پہلوان آیا، ایک اونچے قد کا اور بہت ہی زیادہ طاقتور پہلوان آیا، اور خواہش ظاہر کی کہ تربیت دینے والے پہلوان سے کشتی کے 2 ہاتھ کرے۔ اس نے یہ کہا کہ بھئی 2 ہاتھ ہو جائے، یعنی میں بھی جو ہے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات محمد فاضل کے لیے بھی عزت اور ذلت کا مسئلہ تھی کہ بھئی اگر معاملہ تو بڑا اس کا ہے کہ یہ پہلوان جو ہے میرے بیٹوں کو کشتی لڑنا سکھاتا ہے، اور اس نے آ کر جو ہے یہ چیلنج کر دیا کہ یہ پہلوان سے جو ہے کشتی لڑنا چاہتا ہے، اور وہ پہلوان ایسا ہے کہ میرے بیٹوں کو کشتی سکھاتا ہے۔ تو اب یہ بات جو ہے محمد فاضل جس کے گھر اکھاڑا تھا تو اس کے لیے بھی عزت اور ذلت کا مسئلہ تھی کہ اگر ہمارا پہلوان جو ہمارے بچوں کو کشتی وغیرہ سکھاتا ہے اگر وہ جیت جائے تو عزت ہے، اور اگر ہار جائے تو ذلت ہے۔ تو بظاہر دونوں کا مقابلہ ناممکن تھا، دونوں کا مقابلہ جو ہے پاسبل نہیں تھا، تو اس لیے اس پر غالب آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے جو ہے یعنی یہ کہ
جیتنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، تو میں نے یہ حالت دیکھ کر کہا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں کشتی شروع نہ کرنا۔ عین اس وقت کہ اکھاڑا گرم ہوتا ہم نے چپ سادھ لی، یعنی بالکل اب جب جو ہے اکھاڑا گرم ہونے کا موقع تھا تو ہم نے بالکل چپ چاپ بیٹھ گئے، اور پھر یکدم اجازت دے دی۔ پہلے تو ایک دم چپ بیٹھ گئے اور پھر ایک دم سے اجازت دے دی، تو اس طاقتور پہلوان نے اسے جب دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا تو کمزور پہلوان نے اپنے دونوں پنجے زمین میں مضبوطی سے گاڑ دیے اور اپنے پاؤں طاقتور پہلوان کی گردن میں جکڑ لیے اور اپنے پاؤں کی طاقت سے اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ تو یہ دیکھ کر تماشائیوں میں ایک شور بلند ہوا۔ یہ دیکھ کر تماشائیوں کے اندر جو دیکھنے والے تھے ان کے اندر ایک شور برپا ہو گیا۔ تو یہ کہ یہ جو ہے اکھاڑا اور یہ پہلوانی وغیرہ یہ سب ورزشی کھیل ہے، تو یہ جسم کو تندرست رکھتے ہیں، اور اس لیے ایسے کھیل جو ہے کھیلنے میں شرعاً جو ہے کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اب عنوان قائم کر رہے ہیں سفر و حضر میں شیخ کی نگاہ الفت۔ شیخ کی جو ہے محبت والی نگاہ، فرمایا کہ محمد فاضل نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو اجمیر بھیج دے، اجمیر شریف اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہا، اور راستے کی بدامنی کے پیش نظر، یعنی راستے کے اندر جو امن و امان خراب ہے تو اس کو دیکھ کر اس کے پیش نظر اس کو دیکھتے ہوئے یہ چاہا کہ بھئی میں بھی ساتھ میں چلا جاؤں۔ تو راستے کی بدامنی یعنی راستے میں جو ہے امن و امان بالکل نہیں تھا، راستہ جو ہے پرامن نہیں تھا، تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کے پیش نظر بھی اس کے ساتھ جانا چاہا۔ تو اب جب مجھ سے رخصت ہونے آیا تو میں نے کہا، یعنی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے رخصت طلب کرنے آیا، تو میں نے کہا کہ تمہارے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بحفاظت واپس آ جائے گا۔ محمد فاضل یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے جائے، تو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ حفاظت کے ساتھ واپس آئے گا۔ ہاں البتہ واپسی پر اجمیر سے 2 منزل ادھر ڈاکو قافلے پر حملہ کریں گے، 2 منزل ادھر جو ہے ڈاکو جو ہے قافلے پر حملہ کریں گے، مگر اس کی حفاظت ہمارے ذمہ رہی۔ وہ جو حملہ کریں گے تو اس سے بچانا جو ہے ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں البتہ اسے سمجھا دیجئے کہ اس وقت اپنی بہلی الگ ایک طرف کھڑی کر دے، اپنی گاڑی جو ہے جس میں سوار ہو کر آئے گا تو اس کو ایک طرف کھڑی کر دے۔ جب وہ وقت آیا تو حضرت والد ادھر متوجہ ہوئے، یعنی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اس طرف متوجہ ہوئے، اور توجہ کے دوران آپ کے بدن پر ملال ظاہر ہوا، یعنی غم ظاہر ہوا۔ حاضرین نے سبب پوچھا، جو لوگ موجود تھے انہوں نے وجہ پوچھی، تو فرمایا کہ کچھ دنوں کے سخت سفر نے تھکا دیا ہے، کچھ دنوں کے سخت سفر نے تھکا دیا ہے۔ جب وہ لڑکا واپس آیا تو بیان کیا کہ وہاں ڈاکو آئے تھے، میں نے اپنی بہلی کو ایک طرف کر دیا، گاڑی کو ایک طرف کر دیا۔ وہاں حضرت والا جو ہے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ مثالی صورت میں موجود تھے، یعنی جو ایسا نہیں ہے کہ کوئی روحانی طور پر بلکہ حقیقی طور پر وہاں ان کی شکل و صورت نظر آ رہی تھی۔ تو ڈاکوؤں نے پورے قافلے کو لوٹا، مگر میری بہلی محفوظ رہی، میری گاڑی جو ہے محفوظ رہی۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں کہ ہر کے بادرد کشا در افتاد بر افتاد۔ یہ عنوان قائم کر رہے ہیں کہ جو بھی جو ہے جو شخص بھی نشہ میں جو چور لوگ رہتے ہیں، تو یہاں پر یہ تو عنوان لفظ ذکر کیا گیا کہ شراب پینے والے، لیکن مجازی طور پر یہ ہے کہ جس طرح شراب کے نشے میں لوگ مست رہتے ہیں، چور رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی ان سے الجھتا ہے، مست لوگوں سے، جو اپنے اہل اللہ ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی الجھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ہی ڈال لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک با اقتدار امیر نے، ایک عزت دار آدمی نے جو ہے، مالدار شخص نے جو ہے محمد فاضل کی ہمسائیگی میں ان کے پڑوس کے اندر جو ہے حویلی کے لیے
قطعہ لیا، ایک ٹکڑا لیا حویلی بنانے کے لیے، ایک حصہ لیا زمین کا. تو قطعہ کی ساخت کچھ ایسی تھی کہ حویلی میں ٹیڑھ آتی تھی، یعنی وہ ٹکڑا کچھ ایسا تھا، اس کی بناوٹ ہی ایسی تھی کہ حویلی کے اندر جو ہے ٹیڑھا پن آ رہا تھا. وہ کچھ جو ہے اس کے اندر جو سیدھی بننا چاہیے وہ سیدھی نہیں بن پا رہی تھی. تو اس نے محمد فاضل سے دگنی تگنی قیمت پر قدر زمین مانگی، ڈبل ٹبل قیمت پر جو ہے کچھ زمین مانگی، مگر وہ نہ مانا، محمد فاضل نہ مانا. بالآخر ان کے درمیان رنجش اور جھگڑا ہو گیا. آخر میں جو ہے ان کے درمیان جو ہے رنجش ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. تو اس امیر نے کہا کہ میں صبح جا کر بادشاہ سے کہوں گا کہ یہ زمین محمد فاضل کی ملکیت نہیں بلکہ سرکاری ہے. یہ زمین جو ہے محمد فاضل کی نہیں بلکہ یہ سرکاری زمین ہے. زمین کا یہ ٹکڑا چھوڑوں گا کسی بھی صورت نہیں، یعنی میں یہ زمین کا ٹکڑا کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑوں گا بلکہ لے لوں گا، چاہے ہزاروں روپے خرچ ہو جائیں. محمد فاضل رات کو میرے پاس آ کر حد سے زیادہ گڑ گڑایا. تو میں نے اسے کہا کہ وہ بادشاہ سے ہرگز نہیں مل سکے گا اور کسی بھی صورت میں یہ جھگڑا پیدا نہیں ہوگا. چنانچہ صبح سویرے جب وہ امیر گھر سے نکل کر دربار شاہی میں جانے لگا، جو امیر تھا کہ جس کی زمین کے اندر جو ہے حویلی بنانے کے لیے کچھ ٹیڑھا پن آ رہا تھا اور وہ محمد فاضل سے جگہ لینا چاہ رہا تھا، تو اب اس نے جو ہے بادشاہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا. تو بادشاہ کے دربار میں جانے لگا تو راستے میں اسے شاہی سواروں نے آ لیا. بادشاہ کے جو سوار ہوتے ہیں انہوں نے اس کو لے لیا اور کہا کہ بادشاہ نے تمہارے لیے حکم دیا ہے کہ ابھی تم جو ہے فلاں مہم کے لیے روانہ ہو جاؤ، بالکل ابھی نکل جاؤ فلاں کام کے لیے. تو امیر نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ بادشاہ سے روبرو مل کر کچھ ضروری باتیں عرض کروں. بادشاہ سے جو ہے مطلب یہ کہ ڈائریکٹ میں ملاقات کر کے کچھ ضروری باتیں کروں، آمنے سامنے ملاقات کروں. تو کارندوں نے اس کی یہ بات نہ مانی اور فوراً ہی کوچ کرنے پر مجبور کر کے اسے زبردستی اسی وقت شہر سے باہر نکال دیا اور وہ امیر اسی مہم میں مر گیا، انتقال کر گیا. چنانچہ اسے محمد فاضل سے جھگڑا کرنے کی فرصت ہی نہ ملی. تو اس طرح سے یہ ہے کہ جو لوگ اہل اللہ سے الجھتے ہیں، اللہ والوں سے الجھتے ہیں، تو ایسے لوگ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں، از نہیب او بلرزد ماہ و مہر، یعنی اس کے رعب سے چاند اور یہ ساری چیزیں جو ہے لرزتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اس سے قبل کا ایک اور مصرع ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جب فقر جو ہے آسمان کے نیچے برہنہ ہو جاتا ہے تو بے لباس ہو جاتا ہے، تو اس کے رعب سے زمین اور آسمان بھی جو ہے لرزتے ہیں، اس کے رعب سے زمین اور آسمان لرزتے ہیں. یہ عنوان قائم کیا. حضرت کاتب الحروف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی عجیب اتفاقات میں سے ہے کہ حضرت والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصے کے لیے سیر کو نکل گئے، تفریح کے لیے نکل گئے. اس فرصت میں آپ کی طویل صحبتوں اور کرامات کے مشاہدے کے باوجود محمد فاضل فاسقوں کی صحبت میں آ کر شراب کا رسیہ ہو گیا، مطلب یہ کہ شراب پینے والا ہو گیا. تو جب حضرت والا سیر و سیاحت سے واپس آئے، سفر سے واپس آئے اور یہ قصہ سنا تو سخت برف روختہ ہوئے، یعنی بہت ناراض ہوئے، غصہ ہوئے. جلال ولایت کی تاثیر سے مجلس شراب سونی پڑ گئی، شراب کی محفل بالکل سونی پڑ گئی، ویران پڑ گئی. جام و مینا توڑ دیے گئے، یعنی برتن بھی توڑ دیے گئے، ساری چیزیں توڑ دی گئی، سراہیاں اوندھی کر دی گئی اور محمد فاضل پر کپ کپی طاری ہو گئی اور دوبارہ دخت رز سے رشتہ توڑ کر پکی توبہ کر لی. یعنی یہ کہ اب شراب پینے سے اور یہ ساری چیزوں سے رشتہ توڑ کر اب پکی توبہ کر لی اور یوں اولئک
قوم لا یشقى جلیسہم، کہ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، تو اس کا مفہوم اور معنی ان کے دلوں پر نقش ہو گیا کہ اہل اللہ کی جو غصہ اور رعب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے شراب پینا چھوڑ دیا، شراب پینے سے توبہ کر لی۔ اس طریقے سے یہ عنوان قائم کیا گیا اور اس کے تحت یہ باتیں ذکر کی گئی۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں، جس نے دیکھے نین متوارے تیرے، یعنی جس نے تیری چھپی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، تیرے پوشیدہ جلووں کو دیکھا، تو فرمایا کہ شروع میں جس پر بھی محبت کی نگاہ ڈالتا وہ میرا دیوانہ ہو جاتا، اس وجہ سے میں کسی پر بھی نگاہ التفات، توجہ والی نگاہ نہیں ڈالتا تھا، اور اکیلا محمد فاضل کے بالا خانے پر رہتا تھا، ان کے گھر کے اوپری حصے میں رہتا تھا۔ ادھر ادھر جاتے وقت اپنے چہرے پر چادر ڈال لیا کرتا تھا۔ اتفاقاً یعنی اچانک ایک دن ہدایت اللہ بیگ رشتہ داری کی تقریب سے محمد فاضل کے گھر آیا۔ جب اس سے میرا سامنا ہوا تو وہ میرا دیوانہ ہو گیا اور مجھ سے بیعت کی خواہش کی، مرید ہونے کی درخواست کی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اسے بزرگ متوکل نقش بندی سے ربط اور تعلق ہے، ایک بزرگ متوکل نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو تعلق ہے، رابطہ ہے اس کا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ایک بات ایک ہے، فقراء ایک تن کی مثال ہے، فقراء جو ہے ایک جسم کی مثال ہے۔ فقراء کی مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقراء کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اس بزرگ کا حق مقدم ہے، اس لیے انہی سے بیعت کیجیے کہ سب فقیر ایک ہی ہے، ایک جسم ہے، آپ مجھ سے بیعت کرو یا ان سے بیعت کرو، لہذا پہلے ان کا حق ہے، مقدم ہے مطلب پہلے ان کا حق ہے، اس لیے ان سے مرید ہو جائیے۔ اس نے دوبارہ اصرار کیا، پھر جو ہے مطلب یہ کہ اس نے زور ڈالا اور اس کی محبت حد سے بڑھ گئی۔ آخر میں نے اسے بیعت میں قبول کیا اور کہا کہ ان بزرگ سے بھی تعلق نہ توڑیے گا، ان بزرگ سے تعلق مت توڑنا۔ کچھ دنوں بعد اس بزرگ کو خبر پہنچی تو غصہ ہوئے اور ہدایت اللہ بیگ کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ ابھی جوان ہو، تمہیں حصول طریقت کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ بیعت و ارشاد۔ تم کو جو ہے طریقت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ابھی بیعت و ارشاد یعنی مرید بننے کی تمہیں ابھی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا الحمدللہ، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا انحصار بڑی عمر پر نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے اور کرم ہے۔ اب اس کا جو ہے اس کو بڑی عمر پر منحصر نہیں کر سکتے، یعنی بڑی عمر کے ساتھ اس کو آپ محدود نہیں کر سکتے۔ پھر کہلا بھیجا کہ میں تم سے زیادتی کا بدلہ لوں گا۔ میں نے کہا لا یحیق المکر السیء الا بہلی، یعنی چاہ کن راہ چاہ درپیش، کہ جو کنواں کھودتا ہے وہ خود ہی اس کے اندر گرتا ہے، مکر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مکر جو ہے اسی کو پہنچے گا۔ تو جو کچھ چاہو کر کے دیکھ لو، اس کی افتاد تم پر ہی پڑے گی، اس کی مار اور اس کی ہلاکت تم ہی پر پڑے گی۔ تو اس نے مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے اپنا عمل شروع کر دیا، میں نے اپنی مدافعات کی، اپنا بچاؤ کیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس بزرگ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے سینے میں خنجر چبو دیا گیا ہے اور موت سر پر آ پہنچی ہے۔ آدھی رات کے وقت ہدایت اللہ بیگ کو بلوایا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگی اور میرے حق میں نیاز مندی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے کہا کہ مجھے نیاز مندی کا یعنی خوب اس نے جو ہے عاجزی اور انکساری کا، اور اس نے بہت اچھے طریقے سے پیش آتے ہوئے مجھے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میری جان نہیں بچے گی، مگر انہیں چاہیے کہ میرا ایمان چھیننے کا قصد نہ کرے، میرا ایمان چھیننے کا ارادہ نہ کرے۔ میں نے انہیں کہلا بھیجا یعنی اطلاع دے دی کہ اگر تم ایذا رسانی کا آغاز نہ کرتے، اگر تم تکلیف پہنچانے کا آغاز نہ کرتے، شروعات نہ کرتے، تو نوبت یعنی معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا، نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ بحمد اللہ، اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ کے فضل سے تمہارے ایمان کو ضرر نہیں پہنچے گا، تمہارے ایمان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ بیچارے اسی عالم قرار کو سدھار گئے، اسی رات
جو وہ بیچارے جو ہے اسی رات عالم قرار کو سدھار گئے، اور ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ اب عنوان قائم کر رہے ہیں، تقدیر شکن قوت، تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں، کہ تقدیر کو توڑنے والی طاقت، یا یہ کہ شکن کے معنی توڑنے کے آتے ہیں، تو ایسی طاقت جو تقدیر کو توڑ دے، ایسی طاقت ابھی باقی ہے اس میں، یہ عنوان قائم کیے، یا یہ کہ طاقت کو توڑنے والی تقدیر باقی ہے ابھی اس میں۔ تو فرمایا کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کسی بات پر ہدایت اللہ بیگ کو اپنے منصب سے ہٹا دیا، ان کا جو عہدہ تھا اس سے ہٹا دیا۔ وہ اس بات پر بہت غمگین اور شکستہ خاطر ہو کر، یعنی ان کا ٹوٹا ہوا دل لے کر میرے پاس آیا، بہت غمزدہ ہو کر میرے پاس آیا، مالی پریشانیوں اور کثرت عیال کا رونا روتا رہا، یعنی مال کی پریشانی اور اہل و عیال بہت زیادہ ہیں، اس کا رونا رو رہا تھا۔ اس کے گڑ گڑانے اور گھگیانے سے میرا دل، یعنی اس کے اس طرح لجاجت کرنے سے اور گڑ گڑانے سے میرا دل اتنا پسیجا، اتنا نرم ہو گیا کہ پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تو پہل مجھ پر ظاہر کیا گیا، یہ مجھ پر واضح ہوا کہ اس بارے میں تقدیر مبرم ہو چکی ہے، اس بارے میں تقدیر مبرم یعنی ایسی تقدیر جس کو اب جو اٹل ہو چکی ہے، تو وہ تقدیر اب اس کے بارے میں ہو چکی ہے۔ میں نے بارگاہ الہی میں التجا کی، اور اس بارے میں میری توجہ اس حد تک جا پہنچی کہ اگر یہ کام میرے حسب منشا نہ ہوا، اگر میرے منشا کے مطابق نہ ہوا، تو میں صوفیانہ چولا اتار پھینکوں گا۔ صوفیوں کا جو میں نے چولا پہنا ہے، لباس پہنا ہے، ان کے جیسا میں بنا ہوں، تو یہ لباس میں اتار کے پھینک دوں گا، اور دوبارہ صوفیانہ وضاقتہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ صوفیوں کے رہن سہن کی طرف اب میں کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، اگر یعنی یہ کام میری منشا کے مطابق نہ ہوا تو۔ اسی عالم میں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے میری دعا قبول کر لی، اور مجھے بتایا گیا کہ اسے معزول کرنے کا مضبوط اور پختہ انتظام کرنے کے باوجود ہم نے اسے اپنے منصب پر بحال کر دیا ہے، یعنی اسے اپنے عہدے سے ہٹائے جانے کے باوجود اور سارے مضبوط انتظام ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے عہدے پر اس کو پھر سے فائز کر دیا ہے، اور وہ اپنے عہدے پر اب آ چکا ہے۔ تو میں نے دعا کی کہ بار خدایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا، یہ عہدہ تو اسے پہلے ہی ملا ہوا تھا، میری آہ وزاری کا ثمرہ آخر کیا ہے؟ یہ تو پہلے ملا ہوا تھا، ہٹ گیا تھا کسی وجہ سے، واپس آ گیا، لیکن میں نے اتنا رویا ہوں اللہ تیری بارگاہ میں، تو اس کا پھل کیا ہے؟ میرے خیال میں ڈالا گیا کہ اچھا، یہ کچھ ہم نے اسے ترقی بھی دی ہے، صبح سویرے میں نے اسے خوشخبری سنائی۔ بادشاہ نے بغیر کسی ظاہر سبب کے، یعنی ایسا دیکھنے میں تو ایسا کوئی وجہ نہیں لگ رہی تھی، بغیر کسی وجہ کے اس کو یاد کر لیا اور کہا کہ ہم نے تمہاری خطا معاف کر کے عہدہ بحال کر دیا، تمہاری جو غلطی ہوئی تھی وہ معاف کر کے ہم نے تم کو تمہارے عہدے پر اب پھر سے دوبارہ فٹ کر دیا ہے، اور اس قدر اضافہ اور ترقی بھی دے دی ہے، اتنا جو ہے تھوڑا اضافہ بھی ہوا ہے اور اتنی ترقی بھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر اس کے دشمنوں نے جتنی بھی کوشش کی، کامیاب نہ ہو سکے، دشمنوں کو کامیابی نہ مل سکی۔ اب کہہ رہے ہیں کاتب الحروف حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے اس قسم کے واقعات بے شمار روایت کیے گئے ہیں، بے شمار بیان کیے گئے ہیں، لاتعداد بیان کیے گئے، اور ان کے لیے تعویلات موجود ہیں، ان کے لیے کیا کیا گنجائشیں نکلتی ہے اور کیا کیا تعویل کی جاتی ہے، باتوں کے مطلب نکالے جاتے ہیں، وہ سب موجود ہے، اور اس پر ہم نے فیوض الحرمین میں تفصیل سے لکھا ہے۔ فیوض الحرمین ایک کتاب کا نام ہے، اس میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں، حکمت ایمانیہ راہم بخا۔ اب یہ اصل میں شاعر مشرق کا
یہ غالباً یہ مصرع ہے، اور اس میں ہے چند خوانی حکمت یونانیہ حکمت ایمانیہ راہم بخواں. پورا مصرع اس طرح ہے کہ تو کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتا رہے گا، تو کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتا رہے گا، اہل ایمان کی حکمت کا بھی مطالعہ کر، اہل ایمان کی بھی حکمت کا مطالعہ کر. تو یعنی فلسفے کے اندر اور یہ ساری چیزوں کے اندر تم ساری چیزوں کو پڑھ رہے ہو، ایک مرتبہ ایمان کی کتابوں کو بھی پڑھو، ایمان کے نور سے اپنے آپ کو منور کرو. تو فرمایا کہ ہدایت اللہ بیگ نے تجارت کے لیے کچھ اونٹ خریدے، بیچنے کے لیے کچھ اونٹ خریدے، تو میں نے اسے کہا کہ ان میں سے ایک ضرور مر جائے گا، لیکن مجھے اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق کسی ایک اونٹ کو موت کے لیے منتخب کر لوں، موت کے لیے مارنے کے لیے جو ہے میں ایک اونٹ کو سلیکٹ کر لوں. چنانچہ میں نے ان میں سے ایک کمزور اور لاغر اونٹ کو متعین کر دیا. یعنی ہدایت اللہ بیگ نے تجارت کے لیے کچھ اونٹ خریدے تھے، تو میں نے اس سے کہا حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان میں سے ایک ضرور مر جائے گا، لیکن مجھے اس بات کا اختیار دیا گیا کہ میں اپنی مرضی کے مطابق ایک اونٹ کو منتخب کر لوں. ہدایت اللہ بیگ کو اختیار دیا گیا کہ کسی ایک اونٹ کو طے کر لوں. چنانچہ میں نے ان میں سے ایک کمزور اور لاغر اونٹ کو متعین کر دیا، طے کر دیا، اور یہ شرط لگا دی کہ اسے آخر تک محفوظ رکھا جائے. تو اس نے سارے اونٹ بیچ دیے اور سب سے آخر میں اس اونٹ کو بھی فروخت کر دیا، لیکن خریدار نے واپس لوٹا دیا اور پھر اسی کے ہاتھ مر گیا. یعنی بیچا تو صحیح، لیکن پھر دوبارہ اسی کے پاس آ کر مر گیا. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں تو ان کی نظر ایسی ہوتی ہے. حضرت والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ بار یہاں کے علاقے میں تشریف لائے ہوئے تھے، تو لوگ بیماروں کے قارورے لائے، یعنی بوتل وغیرہ لائے. آپ نے سب کے لیے فوراً نسخے تجویز کر دیے، جو تعویذ وغیرہ لکھنا تھا اور لکھ دیے. تو اس مجلس میں ایک ہندو طبیب بھی موجود تھا، ایک ہندو ڈاکٹر بھی تھا. تو ایک بیمار کے قارورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے عرض کی، یعنی ایک بیمار کی بوتل کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ حضرت اس کی بیماری بھی معلوم کی ہے یا نہیں؟ آپ نے ہنس کر فرمایا ہے کہ یہ ایک عورت کا قارورہ ہے جس کا نام یہ ہے، ہاتھ ایسے ہیں، کردار یہ ہے، اور اس کی بیماری کا سبب یہ ہے. پوری ڈیٹیل بتلا دی. آپ نے سبب ایسا بتلایا جسے بیان کرنے میں اس عورت کو شرم مانے تھی، وجہ ایسی بتلائی کہ جس کو بیان کرنے میں اس عورت کو جو ہے شرم روک دیتی تھی. تو گویا آپ کو اس عورت کا پورا کچا چٹھا معلوم تھا، پوری یوں کہہ لیجیے آپ بایو ڈاٹا جسے کہتے ہیں، پوری ساری چیزیں معلوم تھی. اس ہندو نے یہ سب کچھ سن کر عرض کی کہ حضرت طب میں یہ مسئلہ کہاں ہے، یعنی ڈاکٹری لائن میں جو ہے، حکمت کی لائن میں یہ مسئلہ کہاں ہے؟ فرمایا یہ طب کی بات نہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی سچی فراست ہے. یعنی یہ کوئی ڈاکٹری والی بات نہیں ہے، یہ تو حضور علیہ السلام کے پیروکاروں کی سچی فراست ہے، یعنی دور اندیشی ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم نے پتہ کر لیا کہ اس کا علاج کس میں ہے. تو یہ ساری چیزیں اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یونانیوں کی حکمت ایک طرف رہ جاتی ہے، لیکن ایمان والوں کی جو حکمت ہوتی ہے، ایمان والے جس کا علاج کرتے ہیں، وہ علاج جو ہے ان سارے علاجوں پر بھاری ہوتا ہے. اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں، دست پیر از غائباں کوتاہ نیست، کہ پیر کا جو ہاتھ ہوتا ہے پوشیدہ طور پر بھی وہ کوتاہ نہیں ہوتا، کم نہیں پڑتا. یعنی یہ کہ سامنے تو مدد کرتے ہی ہیں، پوشیدہ طور پر، غائبانہ طور پر بھی جو ہے پیر کا ہاتھ جو ہے مدد کرتا ہے. غائب لوگوں سے بھی پیر کا ہاتھ کم نہیں پڑتا، یعنی چھوٹا نہیں پڑتا، ان کی بھی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے. فرمایا کہ مجھے کشف میں دکھایا گیا، یعنی کشف جو ہے اہل اللہ کی ایک خاص حالت ہوتی ہے، تو اس میں دکھایا گیا کہ قصبہ پھلت ایک علاقے کا نام ہے، اس کو آگ نے گھیر لیا. میں نے اس وقت باطنی اندازے کے مطابق اپنے مخلصین کے گھروں کے ارد گرد، اپنے جو چاہنے والے خاص لوگ تھے ان کے گھروں کے آس پاس ایک لکیر کھینچ دی اور ان کو بشارت دی کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک
سارے گھر آگ سے محفوظ رہیں گے۔ تو کچھ عرصے کے بعد قصبے کو آگ لگ گئی، اس علاقے کو جو ہے آگ لگ گئی، بعض لوگوں کے گھر جل گئے، کچھ لوگوں کے جو ہے گھر جل گئے۔ تو اہل اللہ کے بارے میں نفاق رکھنے والوں نے، اللہ والوں کے بارے میں جو لوگ دل کے اندر نفاق رکھتے تھے، غلط خیالات رکھتے تھے، انہوں نے جو ہے اس بات کو موضوع بحث بنا لیا، بحث کا عنوان بنا لیا، موضوع بنا لیا۔ تو میں نے کہا ذرا ذہن پر زور دے کر سوچئے کہ جلنے والے گھر میرے حصار میں داخل تھے یا اس سے باہر۔ جو گھر جلے ہیں وہ دیکھو کہ میں نے جہاں لکیر کھینچی تھی اس کے اندر ہے یا اس کے باہر ہے۔ جب انہوں نے سوچ بچار کی تو وہ گھر میری بتائی ہوئی حد سے باہر نکلے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو حد بندی کی تھی اس کے باہر نکلے، اور جھک مارنے والوں کے منہ بند ہو گئے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ فالتو کی باتیں کر رہے تھے ان کے سبوں کے منہ پر تالا لگ گیا۔ تو اس طرح سے یہ اس کے اندر بتلایا گیا کہ اب جو لوگ فالتو کی باتیں کرتے تھے ان سب لوگوں کے منہ پر تالا لگ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ سارے گھر محفوظ رہے کہ جن کے آس پاس میں نے لکیریں کھینچ دی تھی، اور جو میری لکیر سے باہر تھا وہ جو ہے وہ گھر جو ہے آگ کے حوالے ہو گیا اور جل گیا۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں تصرف ولی کا تصرف۔ یہ ولی کیا کچھ کر سکتا ہے؟ فرمایا قصبہ پھلت کے معتقدین کے دشمنوں نے، پھلت کے رہنے والوں کے جو معتقدین لوگ تھے، اچھا عقیدہ رکھنے والے، ان کے دشمنوں نے وہاں کے رئیسوں کو، وہاں کے بڑے بڑے مالداروں کو، پیسے والوں کو اور ذمہ داروں کو برانگیختہ کیا، بھڑکایا کہ اس جماعت یعنی فقرائے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے قصبے میں، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو درویش وغیرہ رہتے تھے، تو ان کے قصبے میں فرمان شاہی سے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے جو درویشوں کی جماعت تھی ساری، تو ان کے علاقے میں فرمان شاہی سے کچھ زیادہ زمین آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ رئیسوں نے کچھ لوگوں کو پیمائش کے لیے مقرر کر دیا کہ بھئی اس کی نپتی کرائی جائے اور اس کو ناپا جائے زمین کو۔ تو طے کر دیا کچھ لوگوں کو۔ اس بات سے پھلت والوں کو سخت پریشانی ہوئی، اس بات سے پھلت کے رہنے والوں کو بہت بڑی پریشانی ہوئی، اور مجھ سے التجا کی، درخواست کی کہ جب ناپ کرنے والا بھی دشمن ہو تو ہماری تدبیر کیسے چل سکے گی؟ ہم اگر کچھ تدبیر اختیار بھی کرے، کچھ غور و فکر کرے، اور اگر ہم کوئی راستہ نکالنا بھی چاہے تو کیسے نکلے گا؟ کیونکہ ناپنے والا بھی تو دشمن ہی ہے۔ تو میں نے انہیں تسلی دی اور پیمائش کے دن خود پہنچا۔ جس دن نپتی ہو رہی تھی اور ناپا جا رہا تھا زمین کو، میں اس دن خود پہنچا، کچھ توجہ ڈالی، تھوڑی سی توجہ ڈالی، اور ان سے کہا کہ اب پیمائش کرو، اب ناپو، اب ناپو۔ تو جس کھیت کی پیمائش کرتے وہ اصل حساب سے بھی کم بیٹھتا، جس کھیت کی پیمائش کرتے، جس کھیت کو ناپتے، وہ اصل حساب سے بھی کم بیٹھتا۔ پھلت والے پھر رونے لگے کہ اگر سبھی کھیت اصل پیمائش سے کم نکلے تو دشمن جو ہے پٹواری پر شک کریں گے اور جھگڑے کی بنیاد ختم نہ ہوگی۔ یعنی جتنے بھی کھیت ہے جو اصل ناپے جانے والی زمین ہے اس سے بھی اگر کم نکلے تو سارے کے سارے لوگ جو ہے پھر پٹواریوں سے جھگڑا کریں گے۔ تو اب اس کے بعد پھر یہ کہا کہ چاہیے کہ کچھ کھیت کم نکلے، کیونکہ سبھی کھیت اگر کم نکلیں گے تو بھی مسئلہ ہے، لوگ پٹواری پر شک کریں گے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اب کچھ کھیت ہی کم نکلنا چاہیے پیمائش سے، تو جو کچھ برابر اور کچھ زائد، تاکہ سب کھیت مل کر جو ہے اجتماعی شکل میں برابر ہو جائے۔ تو میں نے دوبارہ توجہ ڈالی، اگرچہ پٹواری نے مختلف ہیلوں بہانوں سے کام لینا چاہا، جو نپتی کرنے والا تھا اس نے بہت سے ہیلے بہانے بنائے اور ان سے بہانے بنا کر کام لینا چاہا، مگر اسے کامیابی نہ ہوئی اور پھلت والوں کے حسب منشا کام ہو گیا، پھلت کے رہنے والوں کے منشا کے مطابق کام ہو گیا۔ اب اس کے بعد عنوان قائم کر رہے ہیں مبی حقیر گدایان عشق، کہ
عشق کے ان فقیروں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ۔ اس کے بعد پورا اس میں اور ایک اس کے بعد مصرع آتا ہے جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ عشق کے ان فقیروں کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ کہ یہ ایسی قوم ہے جو بغیر شاہی یعنی جو بغیر تاج کے بادشاہ ہیں، یہ عنوان ہے کہ یہ بغیر تاج کے بادشاہ ہے، ان کو جو ہے حقارت کی نظر سے مت دیکھ۔ فرمایا کہ رستم اور اسد اللہ ظالم قسم کے رئیس تھے۔ رستم اور اسد اللہ ظالم قسم کے رئیس تھے جو قصبہ پھلت کے گرد و نواح میں اس کے آس پاس کے لوگوں کو ہمیشہ تنگ کرتے رہتے تھے، ہمیشہ ستاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ پھلت والوں پر ایک لشکر چڑھا لائے۔ قصبے والے یہ دیکھ کر پریشان ہوئے اور مجھے اپنی بپتا سنائی، اپنی پریشانی جو ہے سنائی۔ میں نے کہا کہ تمہیں فتح اور ان کے ٹولے کو شکست فاش ہوگی یعنی تمہیں فتح، تمہیں جیت ملے گی، اور ان کی جو ٹولی ہے تو ان کو جو ہے کھلی ہوئی جو ہے شکست ملے گی، ہار نصیب ہوگی، اور کچھ ہی دنوں میں پا بزنجیر ہو کر یعنی ان کے پیروں میں زنجیر ڈال کر جو ہے اسی طرح مر جائیں گے۔ جب مقابلے کا دن آیا تو آیت کریمہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ کا نقشہ سامنے آ گیا۔ یہ بہت سی جماعتیں ایسی ہوتی ہے جو تعداد میں کم ہوتی ہے لیکن ایک بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے، تو وہ نقشہ کھنچ کے سامنے آ گیا۔ تو اس واقعے سے چند دن بعد، اس واقعے کے تھوڑے ہی دنوں بعد، یہ لوگ ڈاکہ زنی، شرانگیزی اور دوسرے جرائم میں ملوث ہوئے، گرفتار ہوئے، اور ان کے کچھ قریب ترین قریبی دوستوں نے جو ہے بادشاہ اورنگزیب کی خدمت میں ان کا کچا چٹھا پہنچا دیا، ان کا پورا بایو ڈاٹا پہنچا دیا، ان کی پوری ڈیٹیل پہنچا دی، ان کے یوں کہہ لیجیے آپ کہ پورا تعارف اور ایک ایک چیز باریکی سے پہنچا دی۔ تو بادشاہ نے ان کی گرفتاری کے احکام صادر کر دیے، یعنی ان کو گرفتار کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ حاکم نے انہیں ہوشیاری سے قید کر کے جو ہے لشکر کے ساتھ بھیج دیا، اور قید ہی میں مر گئے۔ اب اس کے بعد یہ عنوان قائم کر رہے ہیں، اب اس کے بعد یہ عنوان قائم کیا کہ دل راہ بدل راہ، کہ دل کو دل میں ہی راہ ہوتی ہے، دل کو دل پر ہی راہ ہوتی ہے، راستہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میں پھلت میں تھا تو میں نے ارادہ کیا کہ صبح سویرے دہلی روانہ ہو جاؤں۔ اس وقت مجھے بذریعہ کشف یعنی کشف کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ میری بیعت کے لیے ایک بزرگ دور سے آ رہے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد میں مسجد میں ٹھہر گیا اور میری یہ نشست طویل ہو گئی یعنی لمبی ہو گئی، تو لوگ تنگ ہونے لگے اور طعام یعنی کھانا ٹھنڈا ہو گیا۔ معارف آگاہ شیخ محمد نے کہا کہ اب آرام کرنا چاہیے، تو اگر وہ بزرگ آئے تو دوبارہ گھر سے باہر آ جانے میں کوئی مضائقہ نہیں یعنی کوئی حرج کی بات نہیں۔ میں نے کہا جب تک وہ نہیں آئیں گے، وہ بزرگ نہیں آئیں گے تو میں یہیں بیٹھا رہوں گا۔ جب آدھی رات گزری تو گھوڑے کے ٹاپ کی یعنی ان کے پیروں کی آواز آئی، تو میں نے کہا وہ شخص پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی بیعت کر لی اور کہا کہ دن کے پچھلے پہر آنے کا ارادہ تھا مگر انتظام نہ ہو سکا۔ جب رات ہونے لگی تو یہ آرزو لے کر جلدی سے چل پڑا کہ اے کاش حضرت والا کو مسجد میں بیٹھا پاؤں۔ تو اس فقیر یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے اجمالاً یعنی مختصراً اور بعض احباب سے کچھ دوستوں سے تفصیلاً پوری تفصیل کے ساتھ سنا ہے کہ سید غلام محی الدین اور ان کے والد بیجاپور کی مہم میں بیمار ہو گئے۔ اس مہم کے اندر بیجاپور ایک علاقے کا نام ہے، تو اس کی مہم میں جو ہے بیمار ہو گئے اور وہ اس سخت مرض میں کافی عرصے مبتلا رہے، اس بیماری میں کافی عرصے گرفتار رہے۔ اسی اثناء میں ایک رات حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اپنے شیخ سے رجوع کیوں نہیں کرتے۔
جب بیدار ہوئے تو حضرت والا کے لیے کچھ نیاز مانی، یعنی یہ کہ نیاز دلانے کی جو ہے نظر مانی، اور دل سے التجا کی کہ 3 دن کے بعد خواب میں دیکھا کہ حضرت والد ماجد تشریف لائے ہیں اور ان کے قریب بیٹھ کر تندرستی کی بشارت دے رہے ہیں، صحت مندی کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ آج سے 7ویں دن قلعہ بیجاپور مورچہ غازی الدین خاں کی سمت سے فتح ہو جائے گا۔ غازی الدین خاں کی سمت سے جو ہے بیجاپور کا جو قلعہ ہے وہ فتح ہو جائے گا، ہمارے لیے ہو جائے گا۔ اگر لشکر خاں کے جس کے ساتھ تم شریک ہو، یعنی لشکر خاں ایک شخص کا نام ہے، جس کے ساتھ تم شریک ہو، غازی الدین خاں کے ساتھ رفاقت کرے تو یعنی اس کے ساتھ رہے، غازی الدین خاں کے ساتھ، تو اس فتح کا صحرا اسی کے سر رہے گا، یہ کامیابی کا اور یہ فتح کا جو صحرا ہوگا اور یہ ساری تعریف جو ہے اسی کے سر پر جائے گی، اور اس کی پلٹن کے لیے سرمایہ افتخار ہو جائے گا، ایک فخر کا ذریعہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے غلام محی الدین کو سفید چادر پہنائی اور چلے گئے۔ صبح سویرے اس کے والد وفات پا گئے، انتقال کر گئے، اور وہ تندرست ہو گیا۔ لشکر خاں کو صورتحال سے مطلع کر دیا گیا، اطلاع دی گئی، پورا واقعہ بتلا دیا گیا، پوری نوعیت بتلا دی گئی۔ چنانچہ وہ غازی الدین خاں کے ساتھ شامل ہو گیا اور اسی دن فتح ہو گئی، یعنی کامیابی اسی دن جو ہے مل گئی، اور جس سے اسے کافی مالی فائدہ پہنچا۔ حضرت والد نے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیماری، تندرستی، وفات، فتح اور غازی الدین خاں کے لشکر کی رفاقت، یعنی غازی الدین خاں کے لشکر کے ساتھ میں رہنا، یہ سب کچھ دوستوں کے سامنے بیان کر دیا تھا، یہاں بیان کر دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ان کا خط پہنچا، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی باتیں پوری ہو کے رہیں، یعنی جو آپ نے کہا تھا کہ جیسا ہوگا ویسا ہی ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے یہ ساری چیزوں کو کشف کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، اور رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو بزرگان دین کے فیض و کرم سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔